السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں ہمارے اوپر کبھی آمریت مسلط رہی تو کبھی جمہوریت کا نام لے کر ہم پہ بدترین آمر مسلط رہے، لیکن بیچاری قوم پاکستانی بیچاری اس لیے ناظرین کہ 70 سال ہو گئے ہم اپنی کوئی سمت متعین نہ کر سکے، ہم ایک قوم نہ بن سکے، ہم اسی روایتی سیاست کے شکار اب تک پس رہے ہیں۔ وہ قومیں، وہ ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، وہ ممالک جن کے پاس کچھ نہ تھا، وہ آج ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ دن بدن ہر ایک شعبے میں پستی کا شکار ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم کی یہ بیچارگی اب شاید ختم ہونے کو ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ شعور جاگ رہا ہے جس کی ضرورت تھی، اور ابھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب پاکستانی قوم اپنا کوئی بہتر فیصلہ کر کے، اپنا بہتر رخ متعین کر کے اس ملک کو اور اس قوم کو ترقی کی منازل پہ پہنچائے گی۔ ناظرین کرام، یہ اندھیرے شاید اب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب قوم قوم بنے اور قوم اپنے مفاد سے بالاتر ہو کر قوم اور ملت کے اور ملک کے مفاد کو مقدم رکھے۔ ہمارا المیہ اس تمام عرصے میں یہی رہا ہے کہ ہر کسی نے اپنے مفادات کو مقدم رکھ کر قوم، ملک اور ملت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاست کا ماضی، اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ابھی جس طرح اب ناظرین کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد، تقریباً 1.5 ماہ بعد، 25 جولائی کو جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ قوم پر امید بھی ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور بعض لوگ تو مایوس بھی ہیں کہ اتنا عرصہ ہوا کچھ نہیں ہوا، تو اب بھی شاید کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا پاکستانی سیاست کا مستقبل، اسی حوالے سے آج ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جناب برکت اللہ لون صاحب۔ بہت شکریہ لون صاحب، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، برکت اللہ لون صاحب مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کے۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں سیاست میں بھی، اور اگرچہ ان کا سبجیکٹ تو یہ معاشیات کے ماہر ہیں، لیکن سیاست میں بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بڑی دلچسپی ہے۔ ہم آج پاکستان کی عمومی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پہ خصوصی ان سے بات کرتے ہیں۔ لون صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ امید تو قوم کو ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور یہ 25 جولائی کی تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار ہے، لیکن بعض لوگوں کو کچھ تحفظات بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں، ملتوی ہو جائیں۔ آپ کا اس بارے میں نقطۂ نظر کیا ہوگا؟ کیا یہ الیکشن اپنے وقت مقررہ پہ ہوں گے یا پھر کسی حادثے کے شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے جو 70 سال ہیں، جی، جس میں مختلف ادوار میں آمریت بھی رہی اور برائے نام جمہوریت بھی رہی، جی، اور ان 70 سالوں میں پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کیا گیا، جی، اور پاکستان کے ذرائع جو ریسورسز تھے وہ چند ایک اشرافیہ کے ہاتھوں میں وہ پاکستان کی جو ریسورسز لوٹ کر رہ گئے۔ اور ان 70 سالوں میں، یعنی آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ پاکستان کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے کے آپ کو، میں ناظرین کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 1980 میں
پاکستان اور چائنا جو ہے جی معاشی لحاظ سے ایک ساتھ کھڑے تھے، برابر تھے، بالکل برابر تھے، بلکہ پاکستان بڑی تھوڑا بہتر بھی تھا. یعنی جو پر کیپٹا انکم جو کہلاتی ہے، جو پوری اکانومی کو ڈیوائڈ کریں آبادی کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کی جو ایک فرد کی جو انکم ہوتی ہے وہ پر کیپٹا انکم کہلاتی ہے، وہ پاکستان اور چائنا کی برابر تھی. جی اس کے بعد 38 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں، چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے 80 سے اب تک 38 سال. 80 سے اب تک 38 سال میں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو دوسری معیشت بننا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ آبادی کے مسائل نہیں تھے، ان کے پاس تو آبادی کے بڑے مسائل تھے. ایک ہیوج آبادی جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اس آبادی کے بڑے مسئلے کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس آبادی کو انہوں نے بجائے اپنے لیے ایک لائبلٹی لینے کے یا اس کو برڈن سمجھنے کے، اس آبادی کا استعمال کیا، اس کو تعلیم دی، صحت دی، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو استعمال کیا، اور اسی آبادی نے، اس 1.5 ارب کی آبادی نے چائنا کو دنیا کی دوسری اکانومی بنا کے رکھ دیا. ہمارے ہاں اسی آبادی کو، جو بالکل ہی محدود آبادی تھی، اس کو ہمارے سرمایہ داروں نے، ہمارے ایگریکلچری زمینداروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کے رکھا اور حکومت کرتے رہے، روڈ بناتے رہے، برجز بناتے رہے، کمیشن کماتے رہے، ملک کو لوٹتے رہے. اس آبادی پہ، اس عوام پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. یہ عوام بیچاری آج بھی وہی کھڑی ہے جو 1947 پہ کھڑی تھی. آج بھی جو پچھلے 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ شعور دیا گیا میڈیا کی وجہ سے. 2000 کے بعد جو میڈیا آزاد ہوا، پھر یہ عمران خان کی جو مرہون منت ہے، قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے آ کے قوم کو شعور دیا، سمجھ بوجھ دی. ان کے سارے جو 70 سالوں سے جو لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ تھی، اس کو ایکسپوز کیا. اب قوم کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم تو 70 سالوں میں ہمیں تو بھیڑ بکریوں کی طرح چرایا گیا. ہمیں 70 سالوں میں ہمارے بچوں کا خون جو ہے یہ لوگ پیتے رہے. لیکن اب الحمدللہ ہم بڑے پر امید ہیں، قوم بڑی پر امید ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ قوم ان لٹیروں سے، جنہوں نے 70 سالوں میں ان شریف زادوں سے اس طرح سے پائی کا حساب لے گی، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہاں سے کورٹ کہہ رہا ہے ان کو ECL میں ڈال دو. میں تو کہتا ہوں ECL میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قوم خود ان کو جو ہے نا، ان سے پائی کا حساب لے گی. اب سپریم کورٹ نے جتنا فیصلہ دینا تھا، جو فیصلہ کرنا تھا، انصاف کرنا تھا، دے دیا. اب قوم فیصلہ کرے گی. آپ دیکھتے رہیے اب آگے کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، دنیا میں ہر نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے. یعنی جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں ظلم ہو، جس ملک میں 22 خاندان جو ہے، پورے 70 سالوں میں 22 خاندان جو ہے حکومت کرتے آ رہے ہوں، آف شور کمپنیاں بنا کے، اربوں کا مال لوٹ کے، عوام کو بیوقوف بنا کے عوام کے پاس پھر جاتے ہیں، پھر ہمیں ووٹ دیں، ہم تبدیل کر دیں گے. 70 سالوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ 70 سالوں میں اس قوم کو کیا دیا ہے؟ اب کیا دیں گے مزید؟ کیا عوام کو مزید بیوقوف بننا ہے؟ عوام کی مرضی ہے. کیا عوام کو مزید 5 سال، مزید 10 سال، مزید 50 سال اسی طرح گزارنے ہیں جس طرح 70 سال سے گزرے ہیں؟ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. 25 جولائی کا دن ہے، قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہے. یہ الیکشن نہیں ہے، یہ 25 جولائی 2018 الیکشن کا فیصلہ ہے. ملک کی ہو پائے گا کیا؟ ہم بالکل پر امید ہیں. انشاءاللہ تو نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے. انشاءاللہ ایک تو الیکشن وقت پہ ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کمیٹڈ ہے، الیکشن کمیشن کمیٹڈ ہے، اور ہماری پاک آرمی بھی کمیٹڈ ہے. الیکشن وقت پہ ہوں گے، اور جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی بڑی اچھی شہرت کے حامل ہیں. اور آپ دیکھیں گے 25 جولائی کو ایک ایسا فیصلہ آئے گا، بالکل پر امید ہے. ہمیں اللہ پہ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے. اس کے بعد اس پسی ہوئی عوام سے امید ہے
کہ وہ ایسی بلنڈر ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں گے. ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے, امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے کہ دوبارہ سے وہی 70 سالوں کی جو رہی ہے, جو 70 سال رہے ہیں. آپ دیکھیں گے 25 جولائی 2018 ایک نیا 14 اگست 1947 ہوگا. یہ نوٹ کر لیں, آج 14 اگست میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اس متبرک شہر میں رہ کے, اس مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کے میں بڑے ہی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 25 جولائی 2018 کو ایک نیا سورج طلوع ہوگا, ایک نیا 14 اگست ہوگا, ایک نئی قوم بن کے ابھرے گی, ایک نیا جو ہے ملک آپ کے سامنے ہوگا. اچھا, اس سے قبل ابھی تو ملک کی بات ہو رہی ہے, اس سے قبل جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک نیا صوبہ ہم دیں گے ملک کو, کے پی کی مثال دی جا رہی تھی, لیکن کارکردگی 4 سال 4.5 سال کے بعد وہ نہیں رہی جو دعوے تھے. تو کیا ملک کے لیے بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ نہیں؟ آپ کارکردگی کس ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں جی, جو پی ٹی آئی کا صوبہ ہے, کے پی کے کا صوبہ ہے. دیکھیں 65 سالوں کا گن, 65 سالوں کا سارا جو مسئلے مسائل, سارا گن 5 سالوں میں ایک دم صاف کرنا آسان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کے پی کے اندر ہم یہ دعوے نہیں کرتے ہیں کہ کے پی کے کو پیرس بنا دیا, کے پی کے کو لندن بنا دیا, پشاور کو لندن بنا دیا, نہ کبھی دعویٰ کیا ہے. جیسے ہمارے خورشید صاحب کہہ رہے تھے سکھر کو میں پیرس بنا دوں گا. ہم نے یہ دعوے نہیں کیے, پی ٹی آئی نے دعوے نہیں کیے. لیکن ہم نے جو کیا ہے, پی ٹی آئی نے جو کیا ہے کے پی کے اندر, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا نے دیکھا ہے, میڈیا, آپ کا میڈیا نے دیکھا ہے, لوگ جانتے ہیں. آپ وہاں سے کسی غریب سے پوچھ لیں, ایک مزدور سے پوچھ لیں, ایک جو ہے آفیسر لیول کے آدمی سے پوچھ لیں, ایک پروفیشنل لیول کے آدمی سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے وہاں پہ کیا تبدیلی آئی. 5 سالوں میں اتنا ہی ہو سکتا ہے. تو پھر یہ جو سیاستدان دعوے کرتے ہیں کہ 90 دن میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, دیکھیں 90 دن بیس پہ دعویٰ نہیں, یہ جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو 90 دن یا 100 دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے, جیسے عمران خان نے بھی جو 100 دن کا ایک پلان دیا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹون سیٹ ہوتی ہے. آگے جو 5 سال ہیں اس کی ایک ٹون سیٹ کی جاتی ہے 90 دن کے اندر. یعنی میگا لیول پہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں جیسے میڈیا میں بیٹھ کے جو دوسری پارٹیز ہیں وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ 100 دن میں کیا ہو سکتا ہے. جس طرح سے ان کو عوام کو جس طرح 70 سال سے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں, اس طرح ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں 100 دن کے اندر ایک ٹون سیٹ ہوتا ہے اور جو میجر ایریاز ہیں اس پہ کام شروع ہوتا ہے. تو 100 دن کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے اس پہ ٹریک پہ چل کے 5 سال میں اپنے جو ہے گولز کو اچیو کرنا ہے. تو وہ ایک ہمارے عمران خان صاحب نے سیٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب ہوں گے. اچھا, الیکشن کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا خان صاحب وزیر اعظم بن پائیں گے, پی ٹی آئی جیت پائے گی, یا پھر الیکشن کے بعد قوم ایک اور دھرنے کی نوید سنے گی؟ نہیں انشاءاللہ یہ تو اس بار دھرنے کا کوئی چانس نہیں, دھرنا کی نوبت ہی نہیں آئے گی. دھرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک تو ہم بالکل یقین ہے کہ اس دفعہ الیکشن جو 2013 کے جو دھاندلی زیادہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی بہت ہی فوکسڈ ہے, آرمی بھی بڑی فوکسڈ ہے, سپریم کورٹ بھی بڑا فوکسڈ ہے. ہم بالکل یقین ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے. اور جو فیئر الیکشن ہوں گے تو 2013 میں اتنی دھاندلی کے باوجود اتنے سارے 65-70 لاکھ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے, پورے ملک سے 70 لاکھ ووٹ لیے. جب دھاندلی نہیں ہوگی اور عوام کا ایک پورا رخ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی طرف ہے, لوگ کہتے ہیں, جو میں بہت سارے تجزیہ کار سے سنتا ہوں ٹی وی میں بیٹھ کے, کہتے ہیں وہ ایک عمران خان کو دوسری پارٹیز کو ملانا پڑے گا, پھر اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے, جو میری ایک اپنی انریسی سے مجھے میرا خیال سے ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. عمران خان اگر کلین سویپ نہیں بھی کرتے ہیں تو ایک اچھی میجورٹی کے ساتھ جو ریکوائرڈ نمبرز ہیں 172 شاید ان کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں حکومت بنانے کے لیے, جو خاص نمبر ہے قومی اسمبلی کے اندر 172 کوئی اس طرح کی وہ ہے, وہ ہم انشاءاللہ اچیو کر لیں گے, پی ٹی آئی اچیو کر لے گی, مجھے امید ہے. کلین سویپ بھلے نہ کرے تو اس میں ہماری حکومت بنے گی, اور ہمیں جو اگر صاف ستھری جو پارٹیز ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, ان کو ملانا پڑے. خدا نخواستہ فیصلہ اس کا برعکس آتا ہے. دیکھیں اگر خدا نخواستہ الیکشن فیئر ہوتا ہے
ٹھیک ہے، جو ہم امید کرتے ہیں فیئر ہوگا، اور فیصلہ اگر عوام کی خواہش یہی ہے کہ ہم نے اسی اس میں رہنا ہے، اسی اس میں رہنا ہے، اسی اندھیروں میں رہنا ہے، اسی قرضوں کے تلے، آئی ایم ایف کے قرضوں کے تلے دب کے رہنا ہے، اسی بجلی کے اندھیروں میں رہنا ہے، عوام کا فیصلہ ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر دھندلی نہیں ہوئی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں بحیثیت ایک کارکن جو ہے، ادنا سا کارکن جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، عوام کا فیصلہ ہے، یعنی اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی ایشو کھڑا کیا جائے۔ اچھا، خان صاحب نے ابھی حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ہم بڑی تیاری کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن میں اتر رہے، کیا ہے وہ تیاری؟ یعنی کیا وہ چیز قوم کے لیے کیا پیکیج لے کے آئیں گے پی ٹی آئی والے؟ کیا کمپین چلائیں گے؟ کس چیز پہ یعنی زیادہ فوکس کریں گے؟ دیکھیں پیکیج کیا ہے، وہ تو عمران خان کے 11 نکات ہیں، 11 نکات ہی پورا اے ٹو زیڈ بتا رہا ہے کہ 5 سال کے اندر وہ 11 نکات پہ اگر عمل ہوتا ہے تو پاکستان کا نقشہ یکسر بدل جائے گا۔ کیوں اتنے پر امید ہیں عمران خان صاحب اور ساری جو قیادت ہے؟ وہ اس لیے پر امید ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، عوام کا رجحان نظر آ رہا ہے، جو ہم نے کینڈیڈیٹس میدان میں اتارے ہیں وہ اتنے سالڈ کینڈیڈیٹس ہیں کہ اپوزیشن کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑے رہ سکیں گے، مطلب سوائے چند ایک سیٹوں میں زیادہ ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے، ادروائز ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہی بڑے اسٹرانگ ہیں الحمدللہ۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، نوشتے دیوار کہتے ہیں نا اس کو، کیا بولتے ہیں؟ نوشتے دیوار دکھ رہا ہے، پوری دنیا کو دکھ رہا ہے، پاکستان کو دکھ رہا ہے، یعنی آگے 25 جولائی کو کیا ہونا ہے سب دکھ رہا ہے، تو اس لیے ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں امید ہے۔ 11 نکات کی آپ نے بات کی، اس میں کشمیر کو نظر انداز کیا گیا، بہت بڑا ایک شکوہ بھی ہے اکثر پاکستانیوں کا بھی، کشمیریوں کا بھی۔ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی شکوہ ہے، اس میں ایک پوائنٹ ڈالنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر کا جو نقطہ ہے وہ 11 نکات میں اگر شامل نہیں بھی ہے تو وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک مین اس میں رہے گا، مطلب یہ نہیں کہ 11 نکات سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو پی ٹی آئی نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، فوکس نہیں کرنا ہے۔ 11 نکات ایک ہے، یہ آئی ایگری ود یو کہ اس کو کیونکہ اتنا ہمارا اہم ایشو ہے، اس کو ایک کہیں اس میں آنا چاہیے تھا، بلکہ صرف کشمیر نہیں بلکہ کشمیر کے ساتھ جو گلگت بلتستان کے آئینی مسائل ہیں، آئینی ایشوز ہیں، وہاں بھی بڑی ہیو اینڈ کرائی ہے۔ آئینی جو ایک ابھی جو ایک پیکیج دیا گیا ہے، ایک آرڈر دیا گیا ہے، ایک آرڈر لاگو کیا گیا ہے، دیا نہیں گیا بلکہ لاگو کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف عوام کی وہاں پہ بڑی جو ہے وہ ہے، بڑی ان کی ریزرویشنز ہیں، تو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا اور یقیناً کشمیر کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ میں نہیں سمجھتا اگر 11 نکات سے ہٹ کر کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے تو پی ٹی آئی اس کو فوکس نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سارے جو بھی ملک کے مفاد میں، ہمارے عوام کے مفاد میں، مملکت خداداد کے مفاد میں ہوگا، اس پہ پی ٹی آئی انشاءاللہ فوکس کرے گی۔ اچھا، آپ نے کینڈیڈیٹ کی بھی پچھلے سوال کے جواب میں بات کی تو اس کے بارے میں بھی بڑے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو نظریاتی کارکن تھے جو روز اول سے خان صاحب کے ارد گرد ہوتے تھے یا پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جد و جہد کی، ان کو نظر انداز کیا گیا اور ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا جو دیگر پارٹیوں سے آئے تھے۔ دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں یقیناً بہت سے جو نظریاتی کارکن ہیں، اس میں خاص طور سے آپ جو فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں، بہت سارے ہیں جو چھوڑ کے پی ایس پی میں چلی گئیں، اور بھی بہت سارے کارکن ہیں، اس بات سے ہمیں اتفاق ہے کہ یہ یقیناً ہونا اسی طرح چاہیے۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبداللہ صاحب، ہماری جمہوری اقدار، جمہوری جڑیں جو ہے اتنی مضبوط نہیں ہے پاکستان کی کہ آپ یک دم جو ہے اس چیز کو لاگو کریں۔ ہمارے ہاں الیکٹیبل کا ایک پورا ایک سسٹم ہے جمہوریت کا، اس میں ٹائم لگے گا۔ اس کے باوجود دیکھیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ایک الیکٹیبل کا سسٹم ہے پورا، ایک اس کے تھرو الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ پوری پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس کی انالیسس کریں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 50%، مور دین 50% جو ہے ایسے کینڈیڈیٹس کو دیے گئے ہیں جو جن کی مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیشن شروع سے رہی ہے۔ اس کے بعد 40-30% جو ہے میرے خیال سے کوئی 35-40%
جو نئے آئے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں ان کو دیے گئے. یعنی یہ کہنا کہ سارے الیکٹیبلز کو دیا گیا بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, یعنی 80-20 ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ظاہر ایک کینڈیڈیٹ جس نے پی ٹی آئی کے لیے 22 سال 20 سال 15 سال وقف کیا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو ایسے کینڈیڈیٹس جن کو اس وقت موقع نہیں ملا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ہمارے ساتھ ساتھ آپ کے بھی تحفظات نہیں, اس میں تحفظات ہیں لیکن اس میں مجبوریاں ہیں. دیکھیں مجبوری یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریٹک, جب اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوتھ کو آگے کریں گے, نوجوان کو آگے کریں گے, اور پھر اس کے برعکس ہم فیصلہ دیکھیں بات ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو جمہوری جو جڑیں ہیں اتنی کمزور ہیں اس وقت پاکستان میں, یعنی اس کو آپ ایک دم لاگو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی چیز میں کیا اور کامیاب رہا نہیں, کے پی میں کیا اور کامیاب رہا وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہے. ظاہر کے پی کا ایک وہاں پہ ایک وڈیرا سسٹم, چودھری سسٹم, الیکٹیبل سسٹم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا دوسرے صوبوں میں ہے. لیکن یہاں پہ یعنی میں خود بحیثیت اس چیز کو بالکل کبھی میں نہیں چاہوں گا کہ جو ایک خاندانی موروثی سیاست کے لوگوں کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اور انہی کو جو ہے نوازا جا رہا ہے, حقیقت ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا. یہ تھوڑی سی جمہوری قدریں جب مضبوط ہوں گی, جڑیں مضبوط ہوں گی, تھوڑا سا یہ جمہوری کلچر بڑھے گا, اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن ہوگا, اس سے اگلا الیکشن ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ سارا الیکٹیبل کا جو شو ہے ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مثلا جو لوگ ابھی آئے ہیں پی ٹی آئی میں وہ پہلے دیگر پارٹیوں میں تھے تو وہاں پہ ان کے اوپر الزامات بھی تھے, مقدمے بھی تھے, جب پی ٹی آئی میں آ گئے تو یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے دھل گئے, کیسے صاف ہو گئے. نہیں دیکھیں, پارٹی چینج ہوگی, چہرہ تو وہی ہے. دیکھیں تو کیا پی ٹی آئی میں آ کے ان کا کیا ان پہ نگرانی کی جائے کہ یہ کرپشن نہیں کریں گے, یہ ذمہ داری کون دے گا اور کیسے دے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی 100 سے زیادہ مین جو ہے نا ان کے آئے ہیں, نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, کاف لیگ سے, سینچری کراس کر گئے ہیں. 103 یا 105 کی ابھی تک فگر بن رہی ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب پہ کوئی ایسے کرپشن کے الزامات تھے نہیں. کوئی ایک آدھ ہوں گے ظاہر ہے جو ان کے پاس ہیں اس وقت, ان پہ الزامات ان سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں اور بڑے اللہ کے ولی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب یہ کاف لیگ سے نون لیگ میں جب آئے جی تو اس وقت تو یہ بڑے لوئل, بڑے وفادار, بڑے اچھے لیڈرز تھے, ٹھیک ہے. جب نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے تو وہ لوٹے بن گئے. تو آپ پیمانہ ایک رکھیں نا, یعنی جب وہی سارے, یہی پیمانہ تو ہم بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں بات اصل میں دیکھیں, اب یہ کہ جب ادھر تھے کرپٹ تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, جب ادھر آ گئے تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں دو فوجیں ہیں, میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. ایک فوج 100 اس طرف ہے, 100 اس طرف ہے. اس فوج کا جو سربراہ ہے وہ شیر ہے, اور سارے اس کے جو نیچے جو اس کی جو آرمی ہے وہ گیدڑ ہے. اور ایک طرف جو ہے سارے شیر ہیں اور اس کا جو سربراہ ہے وہ گیدڑ ہے. اور آپس میں ان کی جب جنگ چھڑتی ہے تو جیتا کون ہے؟ جو 99 گیدڑ ہے جس کا سربراہ شیر ہے, وہ جیت جائیں گے. وہ جیت جائیں گے. یہ اصول ہے, لیڈرشپ کا اصول ہے. یعنی جو 99 شیر اور جس کا سربراہ گیدڑ ہے وہ ہار جائے گا. تو جب لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے, دیکھیں آپ کہاں سے آسمان سے فرشتے لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم بھی اس چیز کو نہیں چاہتے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن آخر کچھ تو کرنا پڑے گا, آپ کو ڈرائی کلین کرنا ہی پڑے گا. یعنی آسمان سے فرشتے تو لے کر آ نہیں سکتے ہیں. انہی پولیٹیشینز کو, انہی لوگوں کے ساتھ کام کر کے ان کو, یعنی دیکھیں یہ سارے پولیٹیشینز جو سارے بیچارے جن پارٹیز میں تھے, اگر جو کرپشن میں ہیں یا ڈفرینٹ اس میں ہے, کیوں ہوئے ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ جو بھی تھے؟ کیونکہ ان کا جو سربراہ تھا, جو لیڈر تھا, وہ کرپٹ تھا. جب دیکھا کہ ہمارا سربراہ لیڈر کرپٹ ہے, کیا ضمانت ہے ہمارے پاس اگر کل ہم نہیں چاہتے, خدا نخواستہ اگر پی ٹی آئی پہ اس طرح کے دن آتے ہیں, زندگی ہے, چینج بھی ہو سکتی ہے, تو کیا یہ لوگ وفا کریں گے یا پھر کسی اور جگہ رخ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, وفا اگر نہیں بھی کریں گے, پی ٹی آئی کی اپنی ایک جمہوری جڑیں ہیں. یعنی پی ٹی آئی صرف ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز پہ, ٹھیک ہے, کوئی 20-25% کا لیوریج ہو سکتا ہے, 15-20% کا. یعنی پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی 97 میں کوئی ایک بھی سیٹ نہیں تھی. مجھے یاد ہے چراغ سے یہ عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے, میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا جی, 97 کی بات ہے الیکشن میں. اس کے بعد پھر 2002 میں ایک سیٹ آئی, ایک سیٹ تھی, عمران خان صاحب اکیلے تھے قومی اسمبلی میں.
پھر 2008 میں بائیکاٹ کیا تھا, کوئی ایک بھی سیٹ نہیں تھی. 2013 میں اتنی زیادہ دھاندلی کے باوجود 70 لاکھ ووٹ لیے, دوسرے ہائیسٹ ووٹس تھے پاکستان کے, نون لیگ کے بعد ان کے ہائیسٹ ووٹس تھے. تو ایک ایسی پارٹی 22 سال سے اس لیول سے, یعنی نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ, نہ ان کا کوئی دادا, نہ کوئی پردادا, نہ کوئی اس کے والد کوئی ایسی کوئی پولیٹیشین بڑے سیاست میں تھے یا بڑے بیوروکریسی میں تھے, کوئی ایسی چیز نہیں. یہ تو بالکل ایسے نیچے گراؤنڈ سے شروع کر کے محنت سے اس اسٹیج پر پہنچے ہیں. لیڈرز ایسے ہی ہوتے ہیں نا, لیڈرز تو نیچے سے آتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر دیکھیں تو نیچے سے آئے ہیں, لیڈرشپ نیچے سے آئی ہے, پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ نیچے سے آئی ہے. تو اب یہ اس طرح کی لیڈرشپ جب ہے تو یہ الیکٹیبلز آئیں گے, یہ چلے بھی جائیں گے. تو مجھے نہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جس طرح ابھی نون لیگ کی ساری جڑیں ہلی ہوئی ہیں. کیوں ہلی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کی ساری ڈپینڈنسی ان الیکٹیبلز پہ تھی. پی ٹی آئی کا بالکل ہی اس طرح نہیں ہے. پی ٹی آئی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ہے ہی نہیں ہے, 15-20% تو لیول مل سکتا ہے, ایک ویٹیج ہے ان کا الیکٹیبلز کا. پی ٹی آئی کا ایک نظریہ ہے, نظریاتی پارٹی ہے, وہ ایک الیکٹیبل پارٹی ہے. تو اب وہاں پہ ساری اس وقت جو بوچھال آیا ہوا ہے, خاص طور سے نون لیگ میں, پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ختم تھی, ان کو تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا, آئیں کوئی جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نون لیگ کو جو بوچھال آیا ہے, ان کے جو مین بندے خاص طور سے جو ساؤتھ پنجاب کے گئے ہیں, ان کی تو ساری نیچے سے جڑیں ہل گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری ڈپینڈنسی ان الیکٹیبلز پہ تھی. پی ٹی آئی کی ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو ہے اپنا ایک عمران خان کا اپنا ووٹ بینک ہے, اور وہ الحمدللہ ہمیشہ قائم ہے. اچھا, بات کی اپنے پیپلز پارٹی کی, تو یہ جو پہلے میں نے سوال کیا, یہ تقریباً ہم پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, کارکن ہیں, ان سے بھی یہ سنتے رہتے ہیں, یہ ان کے بھی بس اوقات تحفظات کو اپنے اظہار کرتے ہیں. اور جو مخالفین ہیں ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, یہ اہل جادے کو پارٹی میں لے آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن میں یہ اتحاد بھی کر لیں پنجاب میں. ایسا کوئی امکان ہے؟ یہ خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آگ اور پانی آپس میں مل ہی نہیں سکتے. ایک کرپٹ زدہ پارٹی, کرپشن سے فل پارٹی, کرپشن سے اس کے ہاتھ وہ لدے ہوں, اور عمران خان ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ الیکشن کا آپ وہ, یعنی پی ٹی آئی کا پنجاب اگر ایسا کیا, فرض کریں خدا نخواستہ, ایسا تو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا, اگر فرض کریں خدا نخواستہ ایسا ہوا, اگر کوئی اتحاد ہو گیا کوئی ان کے ساتھ پنجاب میں یا کہیں بھی, خاص طور سے پنجاب میں, پی ٹی آئی از گون. کیونکہ عوام دیکھیے اس وقت عوام کے ذہنوں میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اتنے نیگیٹو رجحان ہے, جس طرح انہوں نے 5 سال میں لوٹ مار کر کے جو سارا ملک کا بیڑا غرق کر دیا, خاص طور سے اس نے پیپلز پارٹی نے, یعنی عوام تو ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ جا کے اتحاد کریں گے تو دین یور پولیٹکس از گون, آپ کی سیاست پنجاب سے ختم ہو جائے گی. تو ایسی کوئی بلنڈر یہ کبھی کر نہیں سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے الزام ہے یا حقیقت ہے, وضاحت تو آپ ہی کریں گے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اگر پی ٹی آئی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تو 2013 میں عمران خان وزیر اعظم ہوتا, نمبر 1. نمبر 2, اگر پی ٹی آئی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تو جو 2014 کا دھرنا ہوا تھا, اس وقت یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ایک دن بھی ٹک نہیں سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا. اور اگر عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تو نواز شریف جو ہے 4 سال وزیر اعظم نہیں رہ سکتے تھے. یہ ساری فضول کی باتیں ہیں, یہ عوام کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, کبھی عمران خان کو یہودیوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے خدا نخواستہ, کبھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے عبداللہ صاحب کہ ان کے پاس عمران خان کو ملائن کرنے کے لیے یا ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کا کوئی کرپشن کے دامن صاف ہے. کہ پی کے میں گورنمنٹ ملی, اس میں انہوں نے بھرپور پرفارمنس دی ہے, کرپشن سے یہ صاف ہیں. تو لے دے کے جو ہے وہ کوئی یہودی کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سیتا وائٹ, بلیک وائٹ, پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں. حالانکہ ان کی اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں شریف زادوں کی, تو کتنی سیتا, کتنی وائٹ اور کتنی بلیک نکلیں گی آپ ان کی پوری. یعنی ان کی ایک انسان کی نجی زندگی کے ساتھ یہ بالکل غیر اخلاقی چیز ہے. یعنی ان کے پاس کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی. دیکھیں جب عمران خان
کا 1 روپے کا بھی کرپشن، یعنی عمران خان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو ملک کو سب سے پہلے انہوں نے ورلڈ کپ لا کے ایک عزت سے ملک کو دنیا میں ایک پہچان دی، پاکستان کو ایک پہچان دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کینسر ہاسپٹل بنایا، جو کہ اس وقت آپ میں بتاؤں دنیا کے جو ٹاپ میرے خیال سے 10 ہاسپٹلز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز پہ رینکنگ میں آ گیا ہے. پھر نمل یونیورسٹی آئی، نمل یونیورسٹی بھی دنیا کے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں آئی ہے. اس کے علاوہ جو بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں لوگوں کو، یعنی ان کا پورا اگر پاس دیکھیں وہ تو بے داغ ہے. داغ تو لگانا ہے نا، ان کا کام یہی ہے، داغ لگانا ہے. داغ کیا لگائیں گے؟ سیتا وائٹ، ریحام خان، گلالائی، یہی ہے نا. اچھا، ریحام خان کا لون صاحب نے تذکرہ کیا، اور آج کل ان کی کتاب کے بڑے چرچے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوفزدہ ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کیوں خوفزدہ ہے، اور اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہلا. یہ تو نون لیگ والے بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ الیکشن سے پہلے کتاب آئے گی. ان کو پتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا انہوں نے ڈلوایا ہے، کیا لکھوایا ہے، کیا اس میں ان کی اس کا، یعنی عوام کو کیا ہے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے کہ آپ جو چاہیں جس طرح گیم کھیلیں عوام سمجھے گی نہیں. یہ تو ان کے گلے پڑ گئی ہے. ریحام خان کی کتاب نون لیگ کے گلے پڑ گئی. اب پریشان ہے یار ہم نے کیا کیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نون لیگ کے گلے پڑ گئی ہے، نون لیگ کے گلے پڑ گئی ہے. نون لیگ کے دیکھیں انہوں نے، دیکھیں آپ جب کسی کے لیے کھڈا کھودنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور بغیر سمجھ بوجھ کے، ٹھیک ہے، تو اور پھر آپ سب گر جاتے ہیں. جی، ریحام خان کی جو آپ سوشل میڈیا میں آپ ٹچ میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں ٹچ میں، آپ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں، عوام کے کمنٹس آتے ہیں، عوام سے آپ رائے لیں، آپ لے لیں 100 بندے لیں اس ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے، آپ کو 99 جو آپ کو فیڈ بیک ملے گا وہ عوام بیوقوف، ایون ان پڑھ انگوٹھا چھاپ عوام ہے نا، وہ بھی سمجھتے ہیں. اتنا شعور ہے. گھاس نہیں کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. عوام روٹی کھاتی ہے. ہاں انہوں نے گھاس کھلانے پہ مجبور کیا ہے 70 سالوں سے، مگر عوام روٹی کھاتی ہے. اس عوام کو انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آنے دیں، کتاب بھی آنے دیں اور لائیں. انہوں نے پیپلز پارٹی جب محترمہ جب 1988 میں ان کے ساتھ کیا ان کو ملائم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد گلالائی کو ایک اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. عورتوں کو اس طرح استعمال کر کے کسی کو بدنام کرنا، کسی کی ذاتی شخصیت پہ حملے کرنا، یہ کہاں کا، یہ دنیا کی کسی ملک کسی سیاست میں ایسا ہوتا ہے؟ ایک عورت کا اپنا ایک مقام ہے، یعنی کوئی بھی عورت ہو. لیکن یہی الزام تو پی ٹی آئی کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ جو عورت کلچر ہے، باقی جتنے بھی کہتے ہیں یہ ڈانس کلچر ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ پی ٹی آئی سیاست میں لے کے آئی ہے، پی ٹی آئی کا کارکن لے کے آیا. تو یہ سارے جو دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بالکل اس معاملے میں بڑے پاک صاف ولی اللہ ہیں. ولی اللہ تو نہیں، پی ٹی آئی عورت کلچر تو جلسوں میں کیا پی ٹی آئی کی عورتیں جاتی ہیں یا مریم نواز، محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں؟ اگر واقعی میں عورت کا کلچر کا اگر یہ کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو کیوں جلسوں میں پیش کرتے ہیں؟ اس کو احترام دینا. ایک عورت کا تو ایک چادری ہے ہمارے مذہب میں. یعنی اگر واقعی میں آپ نے دینا ہے تو اپنے گھر سے سٹارٹ کر لیں جی. محترمہ کو، ہماری جو مریم بہن ہے، ان کو آپ پہ چادر اور چاردیواری کا وہ رتبہ دیں. ان کو آپ کورٹ میں اور ان کو اس میں کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، ان کے نام پہ جائیدادیں نہ بنائیں. ان کو آپ آگے کر کے، یعنی آپ وہاں سے شروع کریں نا، عورت کا مقام وہاں سے شروع کریں، تو پھر آپ دوسری عورتوں کو بھی آپ مقام دینا شروع کر دیں گے. عائشہ احد کو بھی مقام دیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. یعنی جب اپنی بات آتی ہے تو وہاں تو کوئی عورت کا مقام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہاں پہ جب پی ٹی آئی کی جب خواتین جب جلسے میں جاتی ہیں تو وہاں پھر مسئلہ ہوتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی میں عورتوں کا، پی ٹی آئی میں جتنی عورت کو مقام ہے، عزت دی جاتی ہے، وہ کسی پارٹی میں نہیں دی جاتی ہے. ہاں اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد، حالانکہ پیپلز پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے، ایک کرپشن کا ایک کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، میں تو اس کو پارٹی بھی نہیں سمجھتا سیاسی. لیکن پیپلز پارٹی میں یعنی پی ٹی آئی کے بعد خواتین کی عزت کی جاتی ہے. یہ ہمیں بات ماننا پڑے گا. پھر پی ٹی آئی نمبر 1 ہے. میں اس کو نمبر 1 سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی نمبر 1 سمجھتا ہوں. جس پی ٹی آئی میں عورتوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے، وہاں کے ہمارے کارکنوں کو بتایا جاتا ہے کس طرح سے عورتوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدھ کیس کوئی اس طرح ہوتا ہے تو وہ ایک ظاہر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بےخودگی ہو گئی، کوئی بدتمیزی ہو گئی، وہ تو ہر جلسے میں ہوتی ہے، دوسرے جلسوں میں بھی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری جو انتظامات ہیں جلسوں میں اس طرح کیے جائیں کہ خواتین کا احترام کا ملحوظ رکھا جائے، ملحوظ خاطر رکھا جائے.
اچھا، پاکستانی سیاست تو ایک طرف چلیں، اس کا تو ہم نظارہ دیکھ لیں گے 25-26 جولائی کو، لیکن معیشت کا حال بہت برا ہے، کیونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، دلچسپی بھی ہے. کیسے یعنی اس ملک میں اتنے سارے وسائل جو شاید کسی ملک میں پائے جاتے ہوں، قدرتی وسائل ہمارے پاس ڈھیر سارے، لیکن معیشت ہمارے دن بدن گر رہی ہے، بلکہ قرضوں کے بوجھ تلے ہم دب رہے. کیسے یعنی اس قوم کو اس دنگل سے نکالا جائے؟ اس قوم کو اس دنگل سے نکالنے کے لیے ان چوروں، ڈکیتوں، لٹیروں سے نجات لینی پڑے گی. سب سے پہلا تو کام یہ ہے نا، آپ گورننس میں آپ جو صاحب اقتدار لوگ اس بندے کو بٹھائیں جو ان مسئلوں کو ایڈریس کر سکے. یعنی معیشت کے کیا مسئلے ہیں وہ تو عوام جانتی ہے، سب جانتے ہیں، ہم تھوڑا سا تبصرہ بھی کریں گے اس وقت. یعنی اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک پراپر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ نے ان چوروں کو بار بار اس سیٹ پہ بٹھائیں گے، آپ کا تو قرضوں کا یہی حال ہوگا. اس وقت 90 ارب ڈالر جو ہے آپ کا بیرونی قرضہ ہے. یہ نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2013 میں تو 56 ارب ڈالر تھے، اس وقت 90 ارب ڈالر پہ پہنچ چکے ہیں. جب مشرف صاحب چلے گئے تھے 32 ارب ڈالر تھے، پیپلز پارٹی نے اس کو 56 ارب ڈالر تک پہنچا دیا. جب پیپلز پارٹی چلی گئی اور انہوں نے اپنے الیکشن دعوے کیے کہ الیکشن کے اس میں کمپین میں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، کشکول یہ توڑا کہ 56 ارب ڈالر کو 90 ارب ڈالر تک پہنچا دیا. اور یہ 90 ارب ڈالر جس دن خدا نخواستہ 110 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، یعنی ہماری جو معاشی، چونکہ میں بحث معاشی تجزیہ کار، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ 90 ارب ڈالر جو اس وقت پہنچ چکے ہیں، جب 110 ارب ڈالر پہ پہنچ جائیں گے، اس وقت پاکستان جو ہے پریکٹیکلی جو ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں گورننس چلی جائے گی پریکٹیکلی. یعنی اتنا بھیانک ہے. اور ان کو اگر آپ بٹھا دیتے ہیں 25 جولائی میں، اگر عوام ووٹ دے دیتی ہے، ان کو بٹھا دیتی ہے، خلاص 2 سال کا، صرف ود ان 2 ایئرس، میرے خیال سے 2 سال کے اندر اندر یہ اس ٹاپک کو پورا کر لیں گے اور خلاص پاکستان کا کام تمام کر دیں گے. صرف 2 سال کا ٹائم ان کو چاہیے. سنا ہے ہم نے، ہمیں تو اس بارے میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. میں بالکل اوریجنلی تو معاشی تجزیہ کرتا ہوں نا، پولیٹیکل تجزیہ تو میں کبھی کبھار ہی کرتا ہوں. معاشی تجزیہ یہ ہے کہ 90 ارب ڈالر اس وقت ہیں اور یہ 110 ارب ڈالر، یعنی 20 ارب ڈالر کا فرق ہے. ان کو صرف 2 سال چاہیے. آپ بٹھا دیں نون لیگ کو، دوبارہ بٹھا دیں یا پیپلز پارٹی کو بٹھا دیں، 2 سال کے بعد پاکستان گیا خلاص. ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی ہم سے چھین جانے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایٹمی اثاثوں کو، ہمارے وطن عزیز کو دشمن کی میلی آنکھوں سے بچائے رکھے، آمین. لیکن جب 110 ارب ڈالر پہ جب آپ اتنے مقروض ہو کے جب ان کے آپ پہ بالکل ہی ڈکٹیشن پہ چلے جائیں گے، ایک گورننس ان کے ہاتھ پہ چلی جائے گی، انڈائریکٹلی ڈائریکٹ ان کے ہاتھ پہ چلی جائے گی، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. خدا نخواستہ کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر دفاع کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پھر معیشت کے حوالے سے معیشت کا تو یعنی پھر وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے نا. یعنی آئی ایم ایف جو ہے اپنی ڈکٹیشن سے چلائے گا. ڈکٹیشن تو ابھی بھی دیتا ہے، جب قرضہ دیتا ہے تو ڈکٹیشن دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ کریں، یہ ٹیکس بڑھائیں، یہ کریں، عوام پہ ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آئی ایم ایف سے جو ہے وہ فنڈز ریلیز ہوتے ہیں، پھر یہ لوٹ مار کر کے اس کا پورا ایک پاکستان کو انہوں نے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا کے لوٹ مار کی ہوئی ہے پورے 70 سالوں میں. اس کا حال یہی ہے جو آپ، اس کا حال اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فارگیٹ میں پی ٹی آئی کا اس وقت ایک کوئی میں پاکستانی ہونے کے میں اس وقت پی ٹی آئی کا کارکن ہوں ہی نہیں، ازیوم کریں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حقیقت، فیئر انالیسس ایز اے معاشی تجزیہ کار. 2 منٹ کے لیے میں آپ کو معاشی تجزیہ دے کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 90 ارب ڈالر ہے، 110 ارب ڈالر پہ جس دن پہنچ گئے، کچھ ہمارے ماہر معاشیات اس کو 105 ارب ڈالر کہتے ہیں، لیکن جو میری اپنی ایک انالیسس ہے 105 میں ہے، اٹس ویری ڈینجرس، بٹ 110 میں خلاص ہے فائنل، یعنی اس میں کلیئر ہے سب کچھ. 110 میں چیپٹر کلوز ہے. تو اس کے علاوہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام نے پاکستان کا چیپٹر کلوز کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کا چیپٹر کلوز کرنا ہے، یا پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے. چلیں پاکستان کی عوام نے فیصلہ تبدیل کر لیا، پی ٹی آئی آ گئی حکومت میں، تو کیا لائحہ عمل ہے ان کے پاس؟ جی، یہ 11 نکات کے اندر، اس میں جو میجر نکات کے اندر یہ شامل ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی نے ہوا میں فائر نہیں مارا ہے. پی ٹی آئی نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے نکات بنائے ہیں، 11 نکات بنائے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز پہ رہ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر وہ سارا پوٹینشیل شامل ہے، وہ پوٹینشیل ہے
کہ ہم یہ جو پچھلے قرضے ہیں اس کو بھی آہستہ 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 بجائے وہ 90 ارب ڈالر سے 110 ارب ڈالر پہ جانے کے، اس کو ہم 90 سے ڈکریز کرتے 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 50 40 30 کو زیرو بھی کر سکتے ہیں آف کورس ود پیسج آف ٹائم. پوٹینشیل ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی پوٹینشیل ہے ہی نہیں، اکنامی پاکستان کے اندر وہ ریسورسز نہیں ہے، پاکستان کی اکنامی کے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں مختصراً بتاتا ہوں سمپل الفاظ میں. اکنامی ذرا ڈرائی سبجیکٹ ہے، اس لیے میں عوام کو تھوڑا سا سمپل اس میں سمجھانا چاہوں گا. اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو جی ڈی پی کہلاتا ہے، جس کو پوری ملک کی معیشت، وہ کوئی 300 ارب ڈالر کے قریب ہے. 300 ارب ڈالر سالانہ جی. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں کرپشن اور چونکہ سارا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے انڈاکومنٹڈ بھی ہے، جو کوئی 200-250 ارب ڈالر کے قریب ہے. اس اکانومی کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان میں جو سال کا، جو پورے سال کا ٹیکس کلیکشن جو ہے پوٹینشیل ہے، وہ کوئی 10,000 ارب روپے کا ہے. اس وقت اس اکانومی کے اندر، اس کمزور ترین اکانومی کے اندر بھی 10,000 ارب روپے کلیکشن کا پوٹینشیل ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کرپشن کا بازار اتنا گرم ہے، ایف بی آر اتنا کرپٹ زیادہ ہے، ہماری گورنمنٹ کی مشینریز اتنی کرپٹ زیادہ ہیں، اتنی لوٹ مار ہے، جس کی وجہ سے اس 10,000 ارب روپے کی جو کلیکشن کا پوٹینشیل ہے اس کے اندر بھی صرف اور صرف 3,500 ارب روپے کلیکٹ ہوتے ہیں. وہ اس سال شاید 3100 کلیکٹ ہوئے تھے پچھلے سال ارب روپیز، 3,100 لیٹ سے 3,500. اور ہمارا جو بجٹ کا حجم ہے وہ کوئی تقریباً 4,500 اس وقت 5,100 ہے. 5,100 ٹوٹل بجٹ کا حجم ہے. یعنی ٹوٹل پورا ملک کو چلانے کے لیے 5,100 ارب روپے چاہیے. اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، آپ کی سول مشینری، آپ کی ملٹری کی جو آپ کی جو ڈیفنس، ساری چیزیں سب اس میں ملا کے، یعنی ایون کی جو آپ کے قرضوں کی جو سود کی جو ادائیگی ہے، قرضوں کی ادائیگی ہے، وہ سب ملا کے 5,100 ارب روپے کا آپ کا بجٹ کا حجم ہے. اور پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ 10,000 ارب روپے. تو جو بجٹ ڈیفیسٹ کھڑا کرتے ہیں یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، کرپٹ حکمران، ہاں جی، جو 2,000-2,500 کا، اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس ہاتھ پھیلا کے جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ملک کو مخروض کرتے ہیں، ملک کی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، وہاں سے پیسہ لے کے آتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ 10,000 ارب روپے سے پوٹینشیل ہے، اپنے نظام کو ٹھیک کریں، اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنی کرپشن کو ٹھیک کریں، اس کو کریکٹ. ٹھیک ہے 10,000 صحیح، 5,000 ہی صحیح، 6,000 ہی صحیح، بجٹ آپ کا سرپلس میں چلا جائے گا. آپ کا بجٹ کا کوئی بجٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کا بجٹ سرپلس پہ چلا جائے گا تو آپ کو قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آئی ایم ایف کو اللہ حافظ. اب جو پچھلے قرضے ہیں اس کو کیسے پے کرنا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کی اکانومی میں صرف 300 ارب ڈالر کی اکانومی اس وقت ہے. اس اکانومی میں ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، سروسز میں پراپر طریقے سے آرگنائز کر کے اس کو انویسٹ کیا جائے، انویسٹر لایا جائے. کیونکہ ہمارا انویسٹر تو باہر کا انویسٹر آتا ہی نہیں ہے، لوکل انویسٹر باہر بھاگ جاتا ہے. جب گورننس اچھی ہوگی، جب انڈسٹری لگے گی، ایگریکلچر میں صحیح طرح سے آپ انویسٹ کریں گے، یہ 300 میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایز معاشیات کے ایک ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے، یہ 300 ارب روپے 3 سال کے اندر، چلو 5 سال رکھیں، 1,000 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی. اتنا پوٹینشیل ہے اکنامی میں. جب 1,000 ارب ڈالر پہ جا سکتی ہے، ایک آرام سے جا سکتی ہے. 1,000 ارب ڈالر پہ جب ڈاکومنٹ کریں گے ساری اکانومی جو انڈاکومنٹڈ ہے، جس کے ذریعے جو ہے سارا جو لوٹ مار کرتے ہیں اور ٹیکس کو بچاتے ہیں، ظاہر ٹیکس کو بچانے کے لیے انڈاکومنٹڈ ہے، اور ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں گے تو وہ 10,000 ارب روپیز کا جو پوٹینشیل ہے کلیکشن کا، وہ جائے گا 20,000 ارب روپے کلیکشن کا پوٹینشیل پہ چلا جائے گا. 20,000 میں سے جب آپ کی اکانومی 300 سے 800 اور 1,000 ارب ڈالر پہ چلی جائے گی، جب 20,000 میں سے 20,000 ارب روپیز، ڈالر کو مکس نہیں کریں، میں روپیز میں بات کر رہا ہوں، وہ ڈالر ہے اکانومی، جب اس کا اگر آپ آدھا بھی کلیکٹ کریں گے، آدھے سے آدھا بھی کلیکٹ کریں گے، 6,000 کلیکٹ کریں گے، 6,000 ارب روپیز کا کلیکشن کریں گے تو آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کا بجٹ ہے 5,000 ارب روپیز، 1,000 ارب روپیز ہر سال آپ اپنے قرضے پے کرتے جائیں، آپ کا قرضہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. یعنی کیوں نہیں، ہر چیز پاسبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حکمران
اس چیز کو کرنے جاتے ہیں تو وہاں آتا ہے, ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایکشن کرنے جائیں گے, جو پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, بیوروکریسی میں, سارے ان کے جو بیٹھے ہیں تو تلوار ان پہ چلے گی نا, انہوں نے پے کرنا ہے اس کو, مسئلے تو ان کے ہیں نا, تو وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں کوئی شوگر لابی ہے, کوئی ٹیکسٹائل لابی ہے, کوئی ایگریکلچر کی لابی ہے. یہ تو پاکستان کو ایک بڑے مزے سے انہوں نے لوٹا ہوا ہے. ایک کو رکھا ہوا ہے سینٹ میں, ایک کو قومی اسمبلی میں, ایک کو ملٹری بیوروکریسی میں, ایک کو سول بیوروکریسی میں, ایک کو صوبائی اسمبلی میں. ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. نہیں, فیملی کے میں افراد کی بات کر رہا ہوں. ان کا جو گورننس کا اسٹائل پاکستان میں, آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں, ایک جرنیل ہوگا تو اس کا جو بھائی ہے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوگا, قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا. دوسرا سینیٹر ہوگا. ایک گورنر ہے تو اس کا دوسرا بھائی قومی اسمبلی میں ہے, ایک صوبائی اسمبلی میں ہے, ٹھیک ہے, ایک سول بیوروکریسی میں ہے, کوئی اس میں سیکرٹری لگا ہوگا. پورا ایکسچینج پورا اس طرح بنا ہوا ہے کہ آپ عوام کیا کر سکتی. تو چینج تو خان صاحب توڑنے آئے تھے, لیکن پھر یہاں پہ جب ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی منظرنامہ دیکھنے میں آیا. دیکھیں, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ موروثی سیاست ختم کرنے کا اندیہ دیا گیا تھا, لیکن ابھی اگین دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, عوام سے بھی عرض کروں کہ ہماری جمہوری جو جڑیں ہیں اتنی کمزور ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو ہم چاہ رہے ہیں, جو عوام چاہ رہی ہے, وہ فوراً پاسبل نہیں ہے. تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. جمہوری دیکھیں, ہر تبدیلی دیکھیں ایک دم تبدیلی نہیں آتی ہے. یعنی تبدیلی جو ہے آہستہ 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 آتی ہے. یعنی جب شراب کو منع کیا گیا, جب پہلے شراب حلال تھی, تو قرآن مجید کی آیت ہے, پہلے یہ سمجھایا گیا کہ شراب جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. پھر کرتے 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 آخر میں ممانعت آئی جی کہ یہ تبدیلی تھی نا, ایک عوام میں پروسیس تھا. تو اللہ رب العزت نے بھی جب تبدیلی, کوئی بھی چیز تبدیل کرنے کی کوشش کی, جب اللہ کی ذات, ہم تو بندے ہیں, بندوں کے ہاتھ میں تو وہ کرشمہ نہیں ہوتا ہے. تو تبدیلی جو ہے, کوئی بھی تبدیلی, وہ خاص طور سے انسانی فطرت کے اندر اور انسان کی جو سوسائٹی کے اندر تبدیلی جو ہے نا, وہ ایبرپٹ نہیں ہوتی ہے, فوراً نہیں ہوتی ہے, وہ آہستہ 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 ہوتی ہے. یعنی یہ جو عمران خان کو جو تانا دیا جاتا ہے کہ الیکٹیبلز کو لے کر آئے ہیں اور نون لیگ سے لائے, پیپلز پارٹی سے لائے, آسمان سے فرشتے تو لا نہیں سکتے تھے. آپشن یہی تھا کہ تھوڑا سا فلٹر کیا انہوں نے, ایک آدھ کو واپس بھی بھیج دیا, ان کو نکال بھی دیا پارٹی سے جو بدنام تھے. تو جو اب لائے ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں گے, اس کے بعد آہستہ. اور انہوں نے, اگر آپ پوری پارٹی اٹھا کے دیکھیں اس وقت, نون لیگ کے آپ دیکھیں جو خواتین کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں, وہ 20-22 ٹکٹیں, شوہر, پارلیمنٹیرین, بیوی کو ٹکٹ, بیٹی, بھاوج, آپ ساری دیکھیں, 20-22 خواتین دیکھیں. پی ٹی آئی میں ایسی کوئی اندھا نگری تو نہیں ہے, الحمدللہ, ایسا بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت ہوگا یقیناً, الیکٹیبلز کو انہوں نے پریفر کیا ہے, لیکن یہ تبدیلی آئے گی. 50% سے زیادہ ہم نے اپنے جو پرانے کارکن ہیں ان کو ہم نے ٹکٹیں دی ہیں اس وقت. چلیں دیکھتے ہیں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. آخر میں برکت صاحب, اس کو بالکل ایک طرف رکھیں کہ آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے. ایک مسلمان اور ایک پاکستانی, محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے آپ قوم کو کوئی پیغام دے دیں کہ ہم کس طرح سے اس ملک اور اس قوم کی حالت زار پہ رحم کر کے, یعنی اپنی رائے سے, اپنے ووٹ سے تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی بالکل ایک دیکھیں, میں قوم کے سامنے ابھی ہم نے کچھ معاشی پہلو سے ہم نے پورا ایک تجزیہ کیا. قوم کو تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قوم بخوبی واقف ہے, سمجھتی قوم خود اندھیروں میں ہے, اس گرمی میں جو ہے نا پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہے, قوم خود مہنگائی میں پسی ہوئی ہے, قوم خود تھانوں کچہریوں کے پٹواری سسٹم میں پسی ہوئی ہے. قوم کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے زیادہ ان کو پتہ ہے. قوم 70 سال سے دیکھ رہی ہے, باریاں لیتے آئے ہیں, ایک باری, دوسری باری, تیسری باری, چوتھی باری, صوبوں میں بھی, وفاق میں بھی. قوم کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے قوم جاگ چکی ہے, قوم جاگ چکی ہے.
وہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے وہ کہاں گئے؟ قرضوں کا قوم کو اتنا نہیں پتا، چونکہ پاکستان کی بیلنس شیٹ تو عوام کے سامنے نہیں جاتی ہے، نہیں جاتی بالکل، مگر ہم جو تجزیہ کار ہیں ہم بیلنس شیٹ دکھاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں. اس گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس نے جو قرضے لے کے لوٹ مار کر کے جو قرضوں کا بوجھ تلے دبایا ہے قوم کو، ہم پیش کرتے ہیں، سامنے پیش کرتے ہیں. 90 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے، 100 ارب ڈالر سے زیادہ اندرونی قرضہ ہے. اندرونی قرضے سے مراد جو لوکل ہمارے کمرشل بینکس ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو کمرشل بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، ان سے نوٹ چھپواتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، عوام پہ بوجھ پڑتا ہے. کمرشل بینکس جو سارے بینکس ہیں وہ بنائے اس لیے جاتے ہیں، دنیا میں اس لیے بنائے جاتے ہیں، وہ انڈسٹری کو پیسہ دے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چلے، ملازمتیں جنریٹ ہوں، پیداوار بڑھے، اکنامی بہتر ہو. پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے، یعنی وہی واحد ملک میں تو یہ کہتا ہوں جہاں پہ کمرشل بینکس جو ہے، آپ کو یعنی یقین نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے. کمرشل بینکس جو ہے 90% 90% اپنی جو فائنینسنگ ہے وہ گورنمنٹ کو کر رہے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. حد ہو گئی جناب. تو آپ کی معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ 10% انڈسٹری کو نہیں ملتا ہے پیسہ، اور 10% جو انڈسٹری کو ملتا بھی ہے وہاں پہ جو انڈسٹری کے مختلف انڈسٹری کے جو ٹائکونز ہیں جو کہ گورنمنٹ میں ان کے پہیے جمے ہوتے ہیں، وہ لے دے کے ان کے 600 ارب روپیز، میں تو معیشت کے ہر پہلو پہ بات کرتا ہوں بھائی، وہاں سے بھی بیچارے بینک لٹ چکے ہوتے ہیں. وہ 600 ارب روپیز کے نان پرفارمنگ لونز ہیں وہ واپس نہیں کرتے ہیں، وہ انڈسٹری کا مسئلہ ہے. لیکن کمرشل بینکس پوری دنیا میں اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کو فائنانسنگ کرے. پاکستان میں کمرشل بینک بنائے گئے ہیں تاکہ گورنمنٹ کی کرپشن کو فائنانسنگ کرے. بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ مینس واٹ؟ یو آر فائنانسنگ دی کرپشن آف دی گورنمنٹ. تو اس ملک کو یار کب تک اس طرح لے کے چلو گے بھائی؟ اپنے کمرشل بینکوں کو بھی آپ نے گروی کر دیا ہے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کی فائنانسنگ کے لیے. قوم کو گروی کر دیا، قوم کو گروی کر دیا. آئی ایم ایف سے 90 ارب ڈالر لے کے آپ بیٹھے ہوئے. ایکسپورٹس جب یہ گورنمنٹ آئی یہ بڑے دعوے کرتی ہم نے روشنی، ہم نے ترقی کی، ہم نے ترقی کیا خاک کی ہے. 26 ارب ڈالر کے سالانہ کے ایکسپورٹس تھے. یعنی ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر مال بیچتے ہیں تو آپ کا زر مبادلہ کماتے ہیں. 2013 میں یعنی پیپلز پارٹی کے کرپٹ زیادہ دور میں آج وہ 20 ارب ڈالر پہ پہنچ چکے ہیں. جب آپ مال سیل نہیں کریں گے، جب آپ اپنی سیل نہیں کریں گے ملک سے، تو آپ کمائیں گے کیسے؟ 26 ارب ڈالر سے ایکسپورٹس آپ 20 ارب ڈالر پہ لے کر آئے ہیں. قرضوں کو 56 ارب ڈالر سے 90 ارب ڈالر پہ لے کر گئے ہیں. اور روپے کی جو ویلیو جو ہے وہ 85 ڈالر سے 125 ڈالر پہ لے کر گئے ہیں. اور پھر اس قوم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی معیشت کا جو ہے نا بیڑا اٹھایا، ہم نے اس معیشت کو اندھیروں سے اجالوں میں ڈال دیا. لوڈ شیڈنگ کا وہی حال ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھا. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی؟ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. 70 سالوں سے تو تم نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا استحصال کیا. اب خبردار، عوام اب وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. میڈیا نے، آپ کی میڈیا نے سن 2000 کے بعد میڈیا نے اتنا شعور دیا ہے کہ جتنا بھی شکریہ ادا کریں میڈیا کا. حالانکہ میڈیا کے کچھ نیگیٹو رولز بھی ہیں جو اپنی جگہ، وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں. جو پازیٹیو رول ہے میڈیا نے اور عمران خان نے 126 دن کا دھرنا، لوگ کہتے ہیں 126 دن کا دھرنا دیا، اور 126 دن کے دھرنے میں اس قوم کو وہ شعور دیا، قوم کو جگایا. آج قوم جاگ چکی ہے، میڈیا جگا چکا ہے، عمران خان جگا چکا ہے. اب وہ قوم وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. چلیں برکت صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں. آپ نے ٹائم دیا. ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے ساتھ ہم بھی انتظار میں ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی قوم ہیں، پاکستانی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہتر تبدیلی آئے انشاءاللہ، چاہے کوئی بھی ہو، انشاءاللہ، اور جو ملک کے لیے، جو ملت کے لیے، جو قوم کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. ہماری اور دعا ہے. 26 جولائی کو میری گزارش ہوگی، وصال ٹی وی سے میری گزارش ہوگی
26 जुलाई को पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस पे मुझे मैं फिजिकली शायद मदीना चलें नहीं होगा, देखते हैं, उसको बिल्कुल एक एनालिसिस पे मुझे लिया जाए और उस पे हम देखते हैं उस पे नतीजा इंशाल्लाह उस वक्त का उस पे देख के, देख ये लेंगे। ना हो कि आप आने से इनकार कर दें कि नहीं ऐसा नतीजा इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट है, अच्छा बड़े कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, आवाम पे भरोसा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, Thank you. सलामत रहें जी। नाजरीन आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन वोट एक शहादत है, एक गवाही है। हम यहाँ पे विसाल की टीम, हमारे पास ज़ाहिर बात है मेहमान मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, मुख्तलिफ़ जमातों के आते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, लेकिन हम विसाल की टीम ना तो किसी पार्टी को, ना किसी तंजीम को सपोर्ट करते हैं, ना उसके हक़ में नारे लगाते हैं। बस पाकिस्तानियों से इतना कहते हैं कि अपना हक़ इस्तेमाल करें, जहाँ पे आपका दिल चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन अपने मफादात से कौम, मुल्क और मिल्लत के मफादात को मुक़द्दम रखें। ये एक अलमिया, और ज़रा बेदार हो जाएं। बस हम बहुत सो चुके हैं, बहुत हम गफलत की नींद सो गए, और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ, शायद एक कहावत सी है, बरकत साहब आप और नाजरीन के साथ शेयर करता हूँ। एक होटल था, उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था कि आप आएँ यहाँ पे खाना खा के चले जाएं, जो बिल होगा, खाने का जो बिल होगा वो आपके पोते या नवासे वो पे करेंगे। एक नौजवान चला गया, उसने जाके देखा, यार नवासे पोते आएंगे तो देखी जाएगी। उसने मेन्यू देखा और जो बेहतरीन चीज़ें थी सब मंगवा ली, टेबल पे रखी, खा गया मज़े से। एंड पे जब उठा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सारा बिल रखा गया। उसने हैरान हो गया कि ये क्या। उसने कहा आपका दादा यहाँ खाना खा चुका था, ये उसका बिल है। तो नाजरीन हमारे बड़े तो चले गए, यही अरमान उनके दिलों में भी थे, लेकिन आज अगर हम देखें बेदार ना हों और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ ना करें, तो यकीनन फिर उस नवासे की तरह हम भी, यानी हमारे छोटे भी हमें गालियां देंगे। क्योंकि अगर हम इस मुल्क को अपने आने वाली नस्ल के लिए, चलें हमारी ज़िंदगी गुज़र गई जैसी कैसी थी गुज़र गई, लेकिन ये सोचें कि हमारे बाद हमारी नस्ल आएगी और उसी नस्ल ने हमें अच्छे या बुरे अल्फाज के साथ याद रखना है। और ये अपनी तारीख़ हम खुद ही मुरतब कर रहे हैं। अगर आज हम कुछ बेहतर करेंगे तो हमारी तारीख़ बेहतर मुरतब होगी, आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज से याद करेगी। दुनिया के आप देखें बड़े अजीम अजीम लोग गुज़रे हैं, आज भी जब उनका नाम कोई लेता है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ नाम लेता है। वो लोग ना आसमान से आए थे, ना डायरेक्टली वो इस स्टेज पे पहुंच गए थे, बल्कि वो इसी तरह हमारी तरह मुआशरे के अफराद थे, लेकिन कौम, मुल्क और मिल्लत की खिदमत का जज्बा, इंसानियत की खिदमत का जज्बा उनके दिलों में था। हिम्मत की उन्होंने मकाम कमाया, अपने कौम के लिए, अपने मुल्कों के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। आज अगर हम ये कहें कि ये काम सिर्फ लीडरशिप का है, इमरान खान साहब का है, नवाज़ शरीफ साहब का है, मौलाना साहब का है या सिराज लाला साहब का है, तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुआशरे के एक फ़र्द होने के नाते ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी खिदमत पेश करें। इन 2-4 गुजारिशात के साथ इजाज़त दीजिए। आप नाजरीन का भी शुक्रिया, और आखिर में मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Oh